السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تیمم۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم سے مراد ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پانی کی کمی ہو یا پانی بالکل ہی موجود نہ ہو اور ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہو تو پھر ہم ایسی پاک اور صاف مٹی لیتے ہیں جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اسے تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 فرائض ہیں: نیت، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا۔ یہ تیمم کی 10 سنتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس میں ہے بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹا دینا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کہ تالی کی سی آواز نکلے۔ پہلے منہ پر پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں کا مسح پے در پہ ہونا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جب کہ غبار پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلاً پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری ہے۔ تیمم کے فرائض ہو چکے ہیں، تیمم کی 10 سنتیں ہو چکی ہیں، اب ہے تیمم کا طریقہ۔ تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلاً یوں کہیے: بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتی ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک زمین پر جو زمین کی قسم مثلاً پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجیے یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے، اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجیے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجیے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کہنیوں سمیت مسح کیجیے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہوں سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائیے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ تیمم کے مسح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کہنیوں تک لے جائیے اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹھ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کی پیٹھ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائیں یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ اب ہمارا موضوع ہے تیمم اور ہمارا اسلام۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ ریتن، چونا، سرما، گندھک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یاتا ہو جو جنس زمین سے نہیں، مثلاً کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں۔ نمبر 3، جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو۔ زمین میں دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے پھر
دھوپ ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ نمبر 5، اگر کسی لکڑی، کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جاتا ہے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ نمبر 6، چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار، خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو۔ دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 7، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ نمبر 8، ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھی ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنے تجربہ ہو کہ یہ بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ جائے گی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیے اور پورے سر کا مسح کیجیے۔ نمبر 10، جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ نمبر 12، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ نمبر 13، قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کر لے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والی نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کرے۔ نمبر 14، اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں یا پانی تک پہنچ کر وضو کرنے تک قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ نمبر 15، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گی تو نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کریں۔ نمبر 16، عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ نمبر 17، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے، مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 18، وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نمبر 19، جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ دونوں میں ایک ہی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے، اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ نمبر 20، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 21، اگر کسی کی ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہیں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی نے کوئی جیولری پہنی ہوئی ہے تو اسے نکال کے تیمم کرنا ہوگا۔ نمبر 22، ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 23، اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا۔ نمبر 24، انگوٹھی، گھڑی وغیرہ پہنے ہو تو اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کیجیے۔ تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں۔ نمبر 25، بیمار یا بے دست وہ وبا خود تیمم نہیں کر سکتی تو کوئی دوسری کروا دے، اس میں تیمم کروانے والی کی نیت کا اعتبار نہیں، جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنی ہوگی۔ نمبر 26، اگر عورت کو وضو کرنا ہے اور وہاں کوئی نامحرم موجود ہے جس سے چھپا کر ہاتھ کا دھونا اور سر کا مسح نہیں کر سکتی تو تیمم کرے۔